السلام علیکم. ہاؤ شاکڈ وڈ یو بی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2024 اس صدی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ انتہائی دقیانوسی سوچ اور خیالات رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی دوسری تیسری یا چوتھی جتنی دفعہ بھی ان کی شادی ہو رہی ہے، یا وہ لوگ جن کی لیٹ عمر میں شادی ہو رہی ہے، اور یہ لیٹ عمر کیا ہے، یہ طے کون کر رہا ہے کہ لیٹ ہے، اس کا بھی کوئی علم نہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی خاتون کی لیٹ عمر میں اکارڈنگ ٹو دیم اگر ان کی شادی ہو رہی ہے تو ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ گھر میں ماسی بن کے رہیں گے. کیونکہ اس عمر میں تو اگر 16 سال کی ہوتی تو چلو سمجھ میں آتا کہ ارمان ہیں اور خواہشات ہیں کیا ہے، لیکن لیٹ عمر کی شادی تو بندہ توقع کرتا ہے کہ آپ سلجھے ہوئے اور میچور اور ماسی بننے کو لیے تیار ہوں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ آپ نے صرف کمپرومائز کر کے اب زندگی گزارنی ہے، کیونکہ بھائی یہ رشتہ مجبوری اور سمجھوتے کا ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ کہاں سے آئے ہیں یہ خیالات؟ واٹ از گوئنگ آن؟ کہ آپ آج کل کے ڈرامے نہیں دیکھتے؟ اتنا سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، ڈراموں میں دکھا رہے ہیں، آپ ابھی بھی اس دقیانوسی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ عورت جو ہے وہ پیر کی جوتی ہے، یا اگر کوئی مرد ہے اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، جتنی دفعہ بھی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک سرٹن آپ کے حساب سے جو ایک نارمل وہ ہے رشتہ یا دقیانوسی سوچ کے حساب سے اس کو وہ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ان دو میاں بیوی کے بیچ میں نہ کوئی انٹیمیسی، نہ کوئی ریلیشن شپ، نہ کوئی بانڈ، نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سمجھوتے کا رشتہ ہے. اول تو اس کو رشتے کو سمجھوتے کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ وی ڈونٹ نو. اور یہ کہاں سے ایک نارمل سی ہے کہ جی یہ سمجھوتے کا رشتہ ہے؟ وی ڈونٹ نو. اور یہ کس نے طے کیا کہ جی ان کے کوئی ارمان نہیں ہونے چاہیے؟ وی ڈونٹ نو. لیکن ہمیں اسی حساب سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. اللہ کا واسطہ اگر آپ کے ذہن میں اتنا سا بھی خوف خدا ہے تو، اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا دیتی ہوں کہ آئی جسٹ گاٹ بیک فرام اے ریکنسیلیشن سیشن بٹوین اے کپل ہو واز ٹرائنگ ٹو میک تھنگز ورک. اور ان جو ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو ایکسٹراز تھے سارے، کیونکہ رشتہ تو میاں بیوی کے درمیان ہے، ان کو طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا ان کے ایشوز ہیں کیا نہیں ہے، بیٹھ کے ریزالو کریں. ہاں اگر آپ کو نہیں کر سکتے آپس میں بیٹھ کے ریزالو، دین انگیج سمبڈی ان دا فیملی جو آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل ہے، جج نہ کرے اور آپ کے معاملات کو مفاہمت کی طرف لے کے جائے، بجائے اس کے کہ آپ کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، پنچایت اپنی جو بٹھائی ہے اس میں ایسے لوگ ہوں جو کہ تیل ڈال کے آگ لگانے کی کوشش کریں، آپ کو بھڑکائیں اور آپ کو وہ چیزیں یاد دلائیں، یا آپ کو وہ چیزیں آپ کو اس وقت اس لمحے میں کہیں کہ جو آپ کو غصہ دلائیں اور چیزوں کو خراب کریں اور آپ کے معاملات کو بگاڑ دیں، اور پھر پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں. آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آگ لگا کے انہوں نے صرف بیٹھ کے تماشا دیکھنا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کرنا. نہ وہ آپ کو بچانے آئیں گے، نہ وہ آپ کا گھر بنانے آئیں گے. ان کے تو جو بھی زندگی کے مقاصد ہیں سو ہیں. اسٹے اوے فرام دیز پیپل. خدا کے لیے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ذرا سا خوف خدا رکھیں، کیونکہ ہم توکل اور مکافات عمل کی ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ڈریں اس دن سے کہ جس دن آپ کے گھروں کے اندر یہ معاملات آئیں گے. اور میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کی اولادوں کے سامنے، اللہ نہ کرے گا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن اگر آپ کی اولادوں کے سامنے ایسا ہے تو آپ کو تب بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ کسی کی زندگی خراب کرنا، کسی کا رشتہ بگاڑنا، کہیں آگ لگانا، کسی کو تکلیف دینا اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کا تماشے یا اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھنا، اس سے انسان کو کتنی اذیت ہوتی ہے. ویک اپ پلیز، ویک اپ، اٹس اباؤٹ ٹائم. بس کر دیے. لوگوں کو حق دیں کہ وہ اپنی زندگی جئیں، جس عمر میں بھی ان کی شادی ہے ان کو موقع دیں، ان کو وہ اسپیس دیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں، اور جس طرح سے وہ میاں بیوی رہنا چاہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، ان کو جینے دیں اپنی زندگی. انٹرفیئر اونلی وین دے آر آسکنگ یو ٹو انٹرفیئر. اس کے علاوہ اسٹے اوے. اور وہ ٹاکسک انوائرمنٹس جو کہ اب ہر گھر میں بن چکے ہیں، پلیز خدا کے لیے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو سمجھیں، میاں بیوی دونوں، اور دیکھیں کہ آپ لوگوں کو آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے، اور کس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں سے اور لوگوں کے شر سے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. لیکن میں اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ویری فیوریس اینڈ آئی ایم ویری شاکڈ کہ میں جو چیزیں سن کر آ رہی ہوں، مجھے صرف آئی فائنڈ اٹ انریئل کہ اس دور میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا اور اس کو ماسی بنانا اور سمجھوتوں کے رشتے کے فیصلے کرنا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم کرے.